اب میں جس شاعر کے حضور پہنچ رہا ہوں وہ یقیناً ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے اور ان کے کارہائے نمایاں ہمارے لیے قابل تقلید بھی ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس مشاعرے میں وہ شریک ہیں اور اس موقع پر حالانکہ یہ ان کا مقام نہیں ہے لیکن چونکہ انہیں جانا بھی ہے اور شعراء کی جو فہرست آپ دیکھ رہے ہیں ڈائز پر، تو اس وقت میں یہ ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ ان کے جانے کی ضرورت اور مجھے مشاعرے کی ضرورت دونوں چیزیں یکجا ہو گئی ہیں۔ یورپ کے سفر سے لوٹے ہیں، ساہتیہ اکیڈمی جیسے کئی ایوارڈ ان کے دامن میں آ چکے ہیں، بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں۔ میری مراد جناب ساگر ترپاٹھی صاحب سے ہے۔ آپ جانتے ہیں جیسا ابھی ابتدا میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ آج کے مشاعرے میں کوئی ایسا شعر نہ سنایا جائے جو سیاسی رنگ کا ہو، جس سے حالات خراب ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی مشن کو اور اسی پیغام کو بڑھاتے ہوئے میں محترم جناب ساگر ترپاٹھی کو ان اشعار کے ساتھ دعوت غزل سرائی دے رہا ہوں کہ بہت مشکل سبق ہے کب کسی کو یاد ہوتا ہے، بہت مشکل سبق ہے کب کسی کو یاد ہوتا ہے، تعلق جو نبھاتا ہے وہی برباد ہوتا ہے۔ بہت مشکل سبق ہے کب کسی کو یاد ہوتا ہے، تعلق جو نبھاتا ہے وہی برباد ہوتا ہے، سیاست میں شرافت ڈھونڈنے والے بھی پاگل ہیں، یہ قبرستان ہے اس میں کوئی آباد ہوتا ہے۔ زوردار تالیاں بجائیں اور استقبال کریں جناب ساگر ترپاٹھی کا۔ عید الضحیٰ کے آپ کو مبارکباد دیں ہم، اور ایک عادت سی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑا معقول وقت ہے کہ بارگاہ رسالت میں اس خاکسار کی حاضری ہو اور اس کے بعد میرا ادبی سفر۔ بس آپ نام سے اس کے کر رہا ہوں شروع، نام سے اس کے کر رہا ہوں شروع، وہ جو خالق ہے شان والا ہے۔ کیا کہنے ہیں بھائی، کیا کہنے ہیں؟ زیب دیتی ہے کبریائی جسے، واہ کیا کہنے، زیب دیتی ہے کبریائی جسے، جو بڑی آن بان والا ہے۔ حمد کے شعر گنگناؤں میں، حمد گنگناؤں میں، بندگی کے مزے اٹھاؤں کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں؟ میں، لطف کی بات ہے کہ سر اپنا رکھ کے سجدے میں بھول کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ آئینہ دل کا میرے صاف تو ہے، شرک سے مجھ کو انحراف تو ہے، واہ، وحدہ لا شریک ہے اللہ، کیا کہنے ہیں؟ مجھ کو ساگر یہ اعتراف تو ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ساگر بھائی۔ خاص احسان کے دائرے میں ہوں، نور یزداں کے دائرے میں ہوں، واہ، اور عشق سرکار کے وسیلے سے میں بھی ایمان کے دائرے میں ہوں۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں؟ بو جہل جیسا بو لہب کی طرح بے ادب اور بے اصول نہیں، کوئی بھی پاک صاف ہندو ہو وہ کبھی دشمن رسول نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ایک شاہکار دین کا تصور ہی بہت ہے، ایک شاہکار دین کا تصور ہی بہت ہے، ایک شاہکار دین کا تصور ہی بہت ہے۔ جی عمدہ بولیے بولیے۔
ایک شاہکار عبادت کا وقت ہے یہ، اور میں اس نایاب قوم سے مخاطب ہوں جو شمشیر کے سائے میں نماز پڑھتی ہے، تو کوئی آواز سانسوں کی دھڑکن کو بھی سنائی پڑتی تو عجب سا لگتا ہے۔ ایک شاہکار دین کا تصور ہی بہت ہے، سرمایہ یقین کا تصور ہی بہت ہے۔ ایک برہمن آپ سے مخاطب ہے، اس پاک سرزمین پہ قدم رکھ نہیں سکتا، اس پاک سرزمین کا تصور ہی بہت ہے۔ ایک شاہکار دین کا تصور ہی بہت ہے، سرمایہ یقین کا تصور ہی بہت ہے، اس پاک سرزمین پہ قدم رکھ نہیں سکتا، اس پاک سرزمین کا تصور ہی بہت ہے۔ کیا کہنے ہیں بھائی؟ اس ناچیز کی رسائی ابھی جدہ تک ہوئی ہے، میں شہر اماں سے ابھی لوٹا ہوں۔ دوستو، صاف معراج کی تفسیر ہے یہ، عرش پہ رب سے ملا ہے کوئی، واہ، اور چاند پہ جانے سے ثابت یہ ہوا چاند کے آگے گیا ہے کوئی۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ میں تو سارے دن ساری رات آپ کو، میرا ایک نعت پاک کا مجموعہ ہے جس میں 200 نعت پاک ہیں، اس کا نام صاحبان رحمت ہے۔ آپ میں سے جسے بھی چاہیے گا مجھے بتائیے گا، اس کا ہدیہ صرف محبت ہے۔ آئیے، ہم اس بات سے بہت مطمئن ہیں کہ آج ایک بڑی اچھی بات یہاں یہ کہی گئی کہ حسد نفرت کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ 4 مصرے آپ کے حوالے، اس نایاب بزم کے حوالے، کہ حسد نفرت کا یہ موسم نہیں ہے، حسد نفرت کا یہ موسم نہیں ہے، مسرت ہر طرف ہے، غم نہیں ہے، اور یہاں ہر شخص ہے خود میں مکمل، کسی کا قد کسی سے کم نہیں ہے۔ بہت اچھا ہے۔ یہاں ہر شخص ہے خود میں مکمل، کسی کا قد کسی سے کم نہیں ہے۔ دوستو، آج نہ تو میں عام زبان میں مخاطب ہوں اور نہ عام سامعین سے مخاطب ہوں۔ ارے اپنے محبوب کی خاطر، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ اپنے محبوب کی خاطر خدا کو تھا منظور، ورنہ قرآن بھی اترتا بزبان اردو۔ تو میرا تعارف آپ لیجئے، فراق، آزاد، ملا، شاد، یہ وہ غیر مسلم شعراء حضرات ہیں جنہوں نے اردو کی خدمت کی ہے، کہ فراق، آزاد، ملا، شاد، کوثر کے زمانے سے، شعور شاعری عرش و رضا کے آستانے سے، ہمیں بھی اردو کی خدمت کا حق ورثے میں حاصل ہے۔ ہمارا سلسلہ ملتا ہے اردو داں گھرانے سے۔ ارے ہر ایک لفظ سے کانوں میں شہد گھول گیا، یہ کون ہے کہ جو اردو زبان بول گیا؟ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں؟ جب بھی اعلیٰ کمان بولے گا، فرش پر آسمان بولے گا، اور اس کی آنکھوں میں پیار ابھرا ہے، اب وہ اردو زبان بولے گا۔ ارے محبت چھوڑیے اور بتائیے گا کہ اس کے پہلے اردو ادب کے حوالے سے ایسا شعر آپ نے سنا ہے کہ محبت چھوڑیے تکرار میں بھی لطف آتا ہے، محبت چھوڑیے تکرار میں بھی لطف آتا ہے، اگر تکرار بھی اردو زبان میں ہو قرینے سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور وہ میری گفتگو سے، نوجوانوں کے لیے شعر دے دیتا ہوں، آپ کے کام آئے گا، کہ وہ میری گفتگو سے روٹھ کے منہ پھیر لیتا ہے، وہ میری گفتگو سے روٹ کر، وہ میری گفتگو سے روٹھ کر منہ پھیر لیتا ہے، کرشمہ ہے یہ اردو کا، پلٹ کے دیکھتا بھی ہے۔ اور اردو اس جاباز زبان کی چاشنی دیکھیے کہ بس اتنی بات پہ ہم نے لگا دی جان کی بازی، وہ تھا تو اجنبی باتیں مگر اردو پہ کرتا تھا۔ آئیے دوستو، چند دوہے بڑے سنجیدہ مقصد سے حاضر ہوا ہوں کہ جب سے سر پر رکھ لیا ساگر نے قرآن، صحیح سمجھ میں آ گیا کیا گیتا کا گیان۔ واہ۔ اور ایک برہمن کی تخلیق کی داد دیجئے، سچ کہنے کی ہمت، جسارت نہیں ہے، سچ بول رہا ہوں، کہ گیتا اپجی فرش پر، عرش سے ہے قرآن۔ گیتا اپجی فرش پر، عرش سے ہے قرآن، ہندو مسلم ساتھ لیں دو جہان کا گیان۔ واہ،
کیا بات ہے. ارے ایک طرف رکھ دیکھیے 100 سونے کی کھان. واہ. ایک طرف رکھ دیکھیے 100 سونے کی کھان، ایک آیت کے وزن سے جھک جائے میزان. ایک طرف رکھ دیکھیے 100 سونے کی کھان، ایک آیت کے وزن سے جھک جائے میزان. دوستو، وضو اور سجدہ یہ 2 لفظ سوائے اس نایاب قوم کے لوگ صحیح مطلب ہی نہیں جانتے. سوائے خدا کے کہیں سر جھکتا نہیں ہے. لیکن نمن انکساری یہ حدیث سے ہمارے سرکار دو عالم نے سوچیے، اماں نے اوپر سے کچرا پھینکا، تیسرے دن کچرا نہیں آیا تو سرکار دو عالم نے کارندہ بھیجا کہ پتہ تو لگاؤ محترمہ کی طبیعت اماں کیسی ہے. تو ہم اس قوم سے مخاطب ہیں. آئیے ہمارا آپ کا سفر ہم یہ شروع کرتے ہیں. ہندو سے مسلم ملے جب بھی شیش نوائے. ہندو سے مسلم ملے جب بھی شیش نوائے. شیش نوائے ہر آیت قرآن کی مہکت مہکت جائے. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. اور یہ جو میرے جوان میرے بیٹے بیٹھے ہیں، اس برہمن سے ایک آشیش لے کے جائیے کہ وضو عبادت روز کر، رکھ سر پر قرآن، 5 قدم چل دیکھ لے کیا ہے اس کی شان. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. آئیے دوستو چند اشعار میں وہ شعر آپ کو سناتا ہوں جو مشاعروں میں نہیں، آپ جیسی نایاب نشست کے لیے. شعر دیکھیے آپ اپنے آپ گواہی دیں گے کہ بس بھائی نہیں بھائی، بس دکان کے کھولتے ہی جھوٹ سارے بک گئے. بس دکان کے کھولتے ہی جھوٹ سارے بک گئے، ایک تنہا سچ لیے میں شام تک بیٹھا رہا. بہت اچھا ہے ساگر بھائی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کہ بس دکان کے کھولتے ہی جھوٹ سارے بک گئے، ایک تنہا سچ لیے میں شام تک بیٹھا رہا. شعر دیکھیں، یہیں پہ میرے بہت اچھے دوست شاعر دوست ہیں شہرت پرتاپ گڑھی، ان کو دیکھ کے میں نے ایک شعر بے ساختہ کہہ دیا تھا. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ ہیں میرے، استاد کا درجہ رکھتے ہیں کہ تمام رات تو گزرے غزل کی باہوں میں، تمام رات تو گزرے غزل کی باہوں میں، تمام دن لہو اس کا مشین چوستی ہے. یہ بھیونڈی ہے دوست، یہ محنت کا ہاتھ، دن بھر لوہے سے مقابلہ کرتے ہیں اور شام کو مخملی غزل کی ردا پہن کے باہر نکلتے ہیں. شعر دیکھیے، زندگی کا وہ شعر. یہاں اگر بات آپ تک پہنچ جائے گی تو میری شکل یاد رکھیں گے کہ یہاں میں خود ہی آمادہ ہوں اپنی جان دینے پر. یہاں میں خود ہی آمادہ ہوں، یہاں میں خود ہی آمادہ ہوں اپنی جان دینے پر، وہاں وہ ناسمجھ ناحق میری جان کے پیچھے. یہاں میں خود ہی آمادہ ہوں اپنی جان دینے پر، وہاں وہ ناسمجھ ناحق ہے میری جان کے پیچھے. وہ مکیش امبانی کا محل دیکھ کے ایک عام آدمی میرے دماغ میں خیال کیا آیا، وہ شیش محل دیکھ کے شعر دیکھیے کہ وہ نہتھا بے خبر شیشے کے گھر میں تھا کھڑا. وہ نہتھا بے خبر شیشے کے گھر میں تھا کھڑا، میں بھرا تھا رنج سے اور ہاتھ میں پتھر بھی تھا. میں بھرا تھا رنج سے اور ہاتھ میں. زندگی کا شعر سنیے کہ ضرورت کب کہیں مجھ سے کہاں پیچھا چھڑاتی ہے. ضرورت کب کہیں مجھ سے کہاں پیچھا چھڑاتی ہے، میں جب گھر لوٹ آتا ہوں تو وہ بھی لوٹ آتی ہے. اور پھر دیکھیں، کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں، میری چھوٹی بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ میں کھل کر کھیلتا ہوں حسن کی دلکش فضاؤں سے، وہ کھل کر سانس بھی لے تو حیا آنکھیں دکھاتی ہے. اور ان بچیوں کے لیے ایک قطعہ آپ کے لیے بطور نذرانہ کہ خزاں کے دشت میں باد بہاری لگتی ہے، زمین خطے پرنور ساری لگتی ہے، وہ جانماز پہ ہوتی ہے جب بھی محو کلام،
परी बहिश्त की बेटी हमारी लगती है। अरे इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। दोस्तों वक्त बहुत कम है, मैं गुजारिश ये करूंगा कि अगली बार मुझे आप फिर बुलाइए, यकजहती की बहुत अच्छी गजल आपको सुनाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी, मुझको भी अपने बच्चे के जन्मदिन पे जाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।